باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی 27 نمبر قسط کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں امت کی اہم ترین شخصیات کا موقف بیان کیا تھا، جبکہ آج سے ہم امام عالی مقام کی تحریک میں امت کا اجتماعی موقف بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد کوفہ کی اہم ترین شخصیات جمع ہوئیں اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ایک تعزیتی خط لکھا جس میں بنو امیہ سے بیزاری اور امام حسین علیہ السلام سے والہانہ محبت کا اظہار کیا اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی، لیکن امام حسین علیہ السلام مسلسل ان کی اس دعوت کو یہ کہہ کر ٹھکرا رہے تھے کہ امیر شام اور میرے درمیان ایک عہد ہے اور جب تک وہ زندہ ہے میں حسین اس عہد کو ہرگز نہیں توڑ سکتا۔ لیکن متعدد تاریخی قرائن کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مکہ مکرمہ آمد کے بعد امیر شام کی موت کی خبر کوفہ پہنچی تھی، یا کم از کم یہ کہ امام مکہ کے راستے میں تھے تو اہل کوفہ کو امیر شام کی موت کی خبر ہوئی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک امام مدینہ میں تھے تب تک نہ اہل کوفہ نہ اہل مکہ اور نہ ہی کسی اور طرف سے امام علیہ السلام کو ایک خط موصول ہوا، یعنی کسی طرف سے بھی امام علیہ السلام کو کوئی خط موصول نہ ہوا۔ ہاں، جب امیر شام کی موت کی خبر اہل کوفہ کو موصول ہوئی اور یہ بھی پتہ چلا کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت کا انکار کر کے مکہ پہنچ چکے ہیں، اس وقت اہل کوفہ نے امام کی طرف خط لکھے اور خطوط کے اس سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے سلیمان بن سرد کے گھر میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں چند اہم امور کے اوپر اتفاق اور تبادلہ خیال ہوا۔ سلیمان بن سرد نے چند اہم شخصیات کو جمع کیا اور انہیں معاویہ ابن سفیان کی موت اور امام حسین علیہ السلام کے یزید کی بیعت سے انکار سے آگاہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، اور کہا کہ حسین ابن علی اور ان کے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب کے تم شیعہ ہو، اور اگر تم خود کو حسین کا ناصر و مددگار سمجھتے ہو اور ان کے دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو فرزند رسول خدا کو خط لکھو، اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف و خطرہ ہے تو پھر فرزند رسول خدا کو کسی دھوکے میں نہ رکھو۔ جس پہ سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہم فرزند رسول خدا کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جان ان پہ فدا کریں گے۔ یہ سن کر سلیمان بن سرد خزائی نے کہا کہ پھر حسین ابن علی کی طرف خط لکھو، جس خط کا آغاز اس انداز میں کیا گیا: سلیمان بن سرد، مسیب بن نجبہ، رفاع بن شداد، حبیب بن مظاہر اور اہل کوفہ میں سے شیعوں اور مسلمانوں کی طرف سے حسین ابن علی کے نام، سلام علیکم، ہم اس خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود اور لائق عبادت نہیں ہے۔ اما بعد، حمد خدا ہے کہ جس نے تمہارے اس ظالم دشمن کی کمر توڑی جس نے اس امت پہ غاصبانہ قبضہ اور لوٹ گھسوٹ کی، اس امت کے خزانے کو لوٹا، ان کی مرضی کے بغیر ان پہ حکمرانی کی، اس امت کے نیک افراد کو قتل کیا اور بدکاروں کو باقی رکھا، اور خدا کے مال کو فقط ظالموں اور امیروں کے درمیان تقسیم کیا۔ خدا اسے اپنی رحمت سے ایسے دور رکھے جیسے قوم ثمود کو دور رکھا۔
خط میں لکھتے ہیں اہل کوفہ کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ ہماری طرف تشریف لائیں، شاید خدا آپ کے مقدس وجود کی برکت سے ہمیں حق پہ یکجا کر دے۔ نعمان بن بشیر قصر امارہ میں بیٹھا ہے، نہ ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی نماز عید کے لیے اس کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ خبر ملی کہ آپ ہماری طرف آ رہے ہیں تو ہم نعمان کو کوفہ سے نکال کر شام کی طرف شہر بدر کر دیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خط لے کر چند افراد 10 رمضان المبارک کو امام علیہ السلام کی خدمت میں مکہ پہنچے۔ اس خط سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ امیر شام کے ظلم و ستم سے اہل کوفہ اتنے تنگ تھے کہ انہوں نے امیر شام کی موت پہ اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا کی، لیکن ایسے افراد کی تعداد انتہائی کم تھی کہ جو حقیقت میں امیر شام کی موت پہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر کر رہے تھے، کیونکہ بزدلی، حب دنیا اور موت کے خوف نے اہل کوفہ پہ یوں غلبہ کر رکھا تھا جس کیفیت کا آغاز سقیفہ سے ہوا تھا، اور یہ حالت روز بروز بڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کے دل تو امام عالی مقام کے ساتھ تھے مگر خوف کی وجہ سے ان کی تلواریں ان کے دشمن کی مدد کر رہی تھیں۔ ابھی خطوط و قاصدین کا یہ پہلا سلسلہ امام علیہ السلام کی خدمت میں مکہ پہنچا ہی تھا کہ 2 دن کے بعد اہل کوفہ نے قیس بن مصہر سیداوی اور چند لوگوں کو ان کے ساتھ 150 خط دے کے روانہ کیا۔ یہ وہ دوسرا سلسلہ تھا خطوط کا۔ شیخ مفید نے ایک تیسرے سلسلے کو بھی لکھا ہے کہ ابھی اس دوسرے سلسلے کو ختم ہوئے 2 دن گزرے تھے کہ اہل کوفہ نے ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ الحنفی کو تیسری بار خط دے کے امام کی طرف روانہ کیا، اور خط میں یہ لکھا: مومنین و مسلمین میں سے حسین ابن علی کے شیعوں کی طرف سے حسین ابن علی کے نام۔ اما بعد، اے فرزند رسول خدا، جلدی کریں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، وہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے متعلق کوئی رائے نہیں رکھتے، جلدی کریں اور جلدی کریں۔ والسلام۔ پس یوں یک بعد دیگر امام کی طرف اہل کوفہ کے خطوط آتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن میں 600 خط امام عالی مقام کے پاس پہنچا، اور یوں مجموعی طور پہ تقریباً 12,000 خط امام علیہ السلام کو اہل کوفہ سے موصول ہوا۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ امام کی طرف خطوط کی اس لہر میں جہاں امام کو چند مخلص ساتھی دعوت دینے والے تھے، وہیں منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد نے بھی امام علیہ السلام کی طرف خطوط لکھے اور امام کو اپنی نصرت کا یقین دلایا، جن میں سیر فرست شبث بن ربعی، حجار بن ابجر، عروہ بن قیس، عمر بن حجاج الزبیدی، یہ افراد تھے۔ اور یہ سارے کے سارے اگر تاریخ کے اوراق کی طرف نگاہ کریں تو واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں شامل تھے، جبکہ امام کو خط میں لکھا کہ اے فرزند رسول خدا، کوفہ کی زمین سرسبز و شاداب ہے، پھل پک چکے ہیں، اگر آپ تشریف لانا چاہتے ہیں تو تشریف لائیں، اور تیار شدہ لشکر آپ کی قیادت کا انتظار کر رہا ہے۔ پس یوں کوفہ مکمل طور پہ عسکری انقلاب کے لیے امام کا انتظار کر رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کوفہ آئے تو 18 سے 40 ہزار کے لگ بھگ افراد نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اسی سلسلے کی مزید گفتگو کو اگلی قسط میں اپنے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔